جو بندے سفارشی بھرتی ہوئے ہیں، یہ اسی لینگویج ہے، سفارشی، پازیٹو سفارش کی بات کر رہا ہوں، ان کو آپ نے کہا یہ قرآن ڈاؤٹ میں پڑ جائے گا جی کاتب وحی۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، ٹھیک ہے، یہ صحیح بخاری کے اندر یہ جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر ہے 412، کتاب الزکات ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب التحریض علی الصدقہ، اس کے تحت حدیث نمبر ہے 1432۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی مانگنے والا آتا یا آپ کے سامنے کوئی حاجت پیش کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے تم سفارش کرو اس کا ثواب پاؤ گے، تم سفارش کرو اس کا ثواب پاؤ گے، اور اللہ پاک اپنے نبی کی زبان سے جو فیصلہ چاہے گا وہ دے گا۔ دو باتیں، پہلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا توجہ دلا رہے ہیں؟ سفارش کرو، یعنی کہ جس میں اہلیت پاتے ہو اس کی سفارش کرو۔ تو سفارش کرنا کوئی بری بات نہیں، اچھے کام کے لیے، نیک کام کے لیے ایک آدمی میں اہلیت ہے، اس کے لیے اس اہلیت کو لے کے اس کے لیے اس عہدے کی یا کسی چیز کے لیے سفارش کرنا یہ غلط۔ صحیح بخاری کے حدیث سے ثابت ہوا ابو سفیان کی سفارش کرنا کوئی خدا میں خواستہ غلط نہیں تھا، نمبر 1۔ نمبر 2، دوسری بات حدیث میں کیا ہے؟ وَيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ نے پھر اس سفارش کے بعد اللہ اپنے نبی کی زبان سے وہ فیصلہ کروائے گا جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کی قسم، مرزا نے جو بات کہی تھی نا، مرزا نے کاتب وحی ہونے والے مسئلے کو لے کر جو یہ بات کہی تھی نا کہ وما ینطق عن الہوا کے اندر ان هو الا وحی، میرا نبی اپنے طرف سے کچھ نہیں کہتا، یہ وہی کہتا ہے جو ہم اس کی طرف بدریہ وحی نازل کرتے ہیں۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ کا کاتب بنایا جانا کوئی وحی کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک ہی حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ابو سفیان کا سفارش کرنا، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے پاس کاتب مقرر کرنا۔ کیا فرمایا کہ یہ یعنی سفارش کرو، اور پھر اللہ جو اپنے نبی کی زبان سے کہلوائے گا وہ فیصلہ کس کا ہوگا؟ وہ فیصلہ اللہ کا ہوگا۔ تو پتہ لگا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا کاتب وحی مقرر کیا جانا صحیح بخاری کی اس صحیح حدیث کی روح سے ہر اعتبار سے وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی کے عین مطابق ہے۔ وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، اور بھئی یہ قرآن کے بارے میں ہے، نبی کی ہر بات کے بارے میں نہیں ہے کہ اللہ کی وحی سے ہوتی ہے، نہیں، ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں، گناہ نہیں، اجتہادی غلطیاں جس پہ اللہ نے گرفت کی ہے، منافقین کا جنازہ پڑھنا، وہ اللہ کی وحی سے پڑھا تھا، بعد میں منع کر دیا۔ صحیح بخاری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 163، کتاب التفسیر ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سورہ توبہ میں اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حدیث نمبر 4671 لائے۔ بہت غور طلب ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب عبداللہ بن ابی بن سلول کی موت واقع ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی نماز جنازہ کے لیے دعوت دی گئی۔ ایک ایک لفظ پہ غور کرتے جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی نماز جنازہ کے لیے دعوت دی گئی۔ اور سنو، میں یہاں سے بات آگے لے آنے سے پہلے بتاؤں، میں نے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز کے اندر اس کے سارے دلائل دیے تھے کہ جب عبداللہ بن ابی کے لیے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہمیں حکم دیں اس کی گردن اڑا دیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ ایسا نہیں کرنا، لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی صحابہ کو قتل کر دیتے ہیں۔ آپ سمجھے اس بات؟ عبداللہ بن ابی کے ظاہر پر فیصلہ چل رہا ہے، عبداللہ بن ابی کے ظاہر پر ساری بات چل رہی ہے۔ ظاہر میں وہ کیا ہے؟ مسلمان۔ ظاہر میں وہ کیا ہے؟ مسلمان۔ جب وہ ظاہر میں مسلمان ہے تو اس کی نماز جنازہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جب تک وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس پر نماز جنازہ پڑھنے کا منع آیا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب بتائیں مجھے، منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے کا منع کب آیا؟ یار دیکھیں ذرا، منافقین کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی ہے، یہ حکم اترا ہی جب ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کا نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ممانعت آتی ہے۔ تو غلطی کہاں ہے؟ ڈوب کے مرنے کا مقام ہے، ڈوب کے۔ ایسے بے شرم بے غیرتیں ہیں، اور ان کو سننے والے، ان کے وہ اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین اتنے بے شرم ہیں، ان کو اتنی حیا نہیں ہے کہ وہ علماء سے پوچھے، دین کو سیکھے سمجھے۔ یہ بدبخت آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلطی منسوخ کر رہا ہے،
بے شرموں کو اتنی شرم نہیں ہے کہ اس بدبخت آدمی سے تو غلطی ہو نہیں، اور کائنات کے امام جن کے لیے اللہ رب العزت نے اتنی بڑی بات فرما رکھی ہو، ما ودعک ربک وما قلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو آپ سے کبھی اپنا تعلق نہ توڑا، نہ آپ کو کبھی ہم نے کسی اور کے بھروسے چھوڑا ہے۔ آپ ہر وقت رسول اللہ رب العزت کی پروٹیکشن میں رہے، ان سے تو غلطی ہو جائے، اس بے شرم سے غلطی نہ ہو۔ اور سنیں ذرا بات کو، غلطی کا انتساب ہی ان کی طرف کرنا اس بے شرم کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ اور آپ دیکھیں، کہتے ہیں کہ ان کو نماز جنازہ کی دعوت دی گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں جلدی سے خدمت نبی میں پہنچا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے لگے، حالانکہ اس نے فلاں فلاں دن اس طرح کی باتیں کی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں اس کی کہی ہوئی باتیں ایک ایک کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنے لگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے اور آپ نے فرمایا عمر ہٹ جا، جو جنازہ پڑھنے سے روک رہے تھے، عمر میرے پاس سے ہٹ جا۔ میں نے اصرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او یار سنو، انی خیرت، میں اختیار دیا گیا ہوں، میں یار اللہ کی قسم یار اندازہ تو کرو یار کتنی صحیح بخاری۔ او بھائی میں کسی تفسیر کی کوئی کتاب اٹھا کے پڑھ رہا ابھی کہ کوئی یہ کہتے نہیں میں تو بخاری مسلم سے پڑھا تھا، او بھائی یہ صحیح بخاری کی روایت، ان خیرت، میں اختیار دیا گیا ہوں۔ سنو ذرا بات کو، اس لیے میں نے اس کو پسند کیا، اس لیے میں نے نماز جنازہ کو پڑھنے کو پسند کیا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرنے سے اس کی مغفرت ہو جائے گی تو میں 70 مرتبہ سے زیادہ اس کے لیے استغفار کروں گا۔ بھائی میرے پیارے، نیت بھی سمجھ میں آ گئی پیچھے۔ کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور واپس تشریف لائے، تھوڑی دیر ہی ابھی ہوئی تھی کہ سورہ برات یعنی سورہ توبہ کی 2 آیتیں نازل ہوئیں کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، کہ ان میں سے کوئی مر جائے، ان منافقین میں سے کوئی مر جائے تو اس کی جنازے کی نماز ہرگز نہ پڑھنا، نہ اس کی قبر پہ کھڑا ہونا۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے انہوں نے کفر، اللہ اور اس کے رسول سے انہوں نے کفر کیا ہے اور یہ اسی حالت میں مرے، مرتے دم تک اسی حالت میں رہے، لہذا یہ کہیں وہم فاسقون، یہ فاسقین میں سے۔ سنیں، اچھا عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بعد میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی اس جرت پر خود بھی حیرت ہوئی، اور اللہ اور اس کو رسول بہتر جاننے والے، یہ ہے فہم۔ اللہ کی قسم آپ دیکھیں آیت اتری ہے، عمر رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ یعنی مجھے اپنی جرت پہ حیرت ہوئی، میں نے آپ کو روکنے کی کوشش ہی کیوں کی؟ نہیں، آیت اتری ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا، نہیں، بلکہ کہا اللہ اور اس کا رسول۔ یہاں آپ کی علمی خطا نہیں، علمی بلندی کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی ہے، یار یہ ہے سلف کا فہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نعوذ باللہ من ذالک، اور بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پر نعت پڑھنا ہم پر فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں، آپ کی محاسن، آپ کی فضائل، آپ کی منقبتیں، آپ کی تعریف ہم پہ فرض ہے۔ ہم پر یہ نہیں ہے کہ بغض معاویہ یا کسی اپنی بات کو صحیح کرنے کے لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ غلط کار ثابت کرنے کی کوشش کریں، اللہ ہمیں معاف کرے۔ سب سے پہلا نقطہ، سلف میں کوئی یہ نہیں کہتا یہ آپ نے غلطی کی، اور وہ یہ جرت کر بھی کیسے سکتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جب صحیح بخاری کے حدیث سے ثابت ہے مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے، اس کے بعد تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے نا ساری۔ اور پھر جب قرآن کی آیت موجود ہے کہ اختیار موجود ہے، ان تستغفر لہم او لا تستغفر لہم، اختیار کی منسوخیت اس آیت سے ہوتی ہے۔ منسوخیت جب ہوگی جب یہ آیت اترے گی، جنازہ پہلے پڑھا گیا، آیت تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کے بے انتہا فضل و کرم سے، یہ خدا نہ خواستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں مسلم کی پوری حدیث بتائیں کہ قادر وحی کی بھرتی کس طرح ہوئی ہے، وہ ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، اور بھئی یہ قرآن کے بارے میں ہے، نبی کی ہر بات کے بارے میں نہیں ہے کہ اللہ کی وحی سے ہوتی ہے، نہیں، ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں
گناہ نہیں، اجتہادی غلطیاں جس پہ اللہ نے گرفت کی ہے، منافقین کا جنازہ پڑھنا، وہ اللہ کی وحی سے پڑھا تھا، بعد میں منع کر دیا. وحی کی تائید حاصل ہو جاتی تھی، تائید بعد میں ضرور حاصل ہو گئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھرتی کس طرح ہوئی. ابو سفیان نے کہا لا تو لوگ میری طرف دیکھتے ہیں، یعنی میں پوری زندگی اسلام کا جو ہے وہ نقصان کرتا رہا ہوں. مسلم شریف کی پوری حدیث نہیں اس نے بھی پڑھی، یعنی مسلم پوری پڑھے تو پتہ چلے نا. اور اس میں راوی کے الفاظ ہیں ابو سفیان خود نہ آ کے حضور سے سفارش کرتا اپنے بیٹے کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کو اپنا منشی نہ رکھتے. یہ پھینکی رسیاں، یہ پھینکی ہے مردہ نے رسیاں، اوپر یہ کہتا ہوا رہا ہے مسلم کی حدیث پوری پڑھیں، اوپر یہ کہتا ہوا کیا رہا ہے میں یہ کہتا ہوں مسلم کی پوری حدیث بتائیں، میں یہ کہتا ہوں مسلم کی پوری حدیث بتائیں. اوپر سے یہ کہتا ہوا رہا ہے، نیچے آ کے کہتا اور اس میں راوی کے الفاظ ہیں ابو سفیان خود ہے نا آ کے حضور سے سفارش کرتا اپنے بیٹے کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کو اپنا منشی نہ رکھتے. یا آپ نے دل جوئی، اس میں آگے الفاظ ہیں، یا آپ کی عادت تھی کہ آپ انکار نہیں کرتے تھے، غریب نواز تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے قبول کیا ہے. اب دیکھو میں آپ کو بتاؤں، ابو سمیل سماک بن حرب الحنفی وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست نہ کرتے تو آپ یہ کام نہ کرتے، لیکن آپ کی عادت کریمہ یہ تھی کہ آپ کسی سائل کا سوال رد نہیں کرتے تھے. یہ ابو زمیل کے الفاظ. اب ایک غور طلب نقطہ ہے، جو ابو زمیل نے کہا ہے سمجھیں ذرا اس بات کو، وہ ابو زمیل کی اپنی ذاتی رائے ہے، وہ حدیث رسول تو نہیں ہے. آپ کہیں حدیث پوری پڑھو، آپ بار بار یہ ڈھڈورا پیٹیں کہ حدیث پوری پڑھو، اور آپ اس میں اور پوری حدیث کہہ کے پڑھیں کیا؟ راوی کے اپنے تاثرات، راوی کے تاثرات کو آپ حدیث بتاتے ہیں اور پبلک کو کہیں کہ یہ مسلم کی حدیث نہیں پڑھتے. آپ اندازہ کرو کس قسم کی مکاری ہے. اب دیکھیں، سب سے پہلی تو چیز یہ جو اس نے کہا نا کہ ابو سفیان خود ہے نا آ کے حضور سے سفارش کرتا اپنے بیٹے کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کو اپنا منشی نہ رکھتے. یہ آپ نے دل جوئی کے لیے ایسا کیا ہے. آپ سمجھیں، یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، ٹھیک ہے، صحیح مسلم کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 767 ہے، کتاب الامارت ہے، باب و کراہت الامارت بغیر ضرورت، یہ باب ہے، اس کے تحت حدیث نمبر 4605 ہے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھے عامل نہیں بنائیں گے؟ آپ نے میرے کندھے پر ہاتھ مار کر فرمایا اے ابو ذر تم کمزور ہو، اور یہ یعنی کہ عامل بنایا جانا یہ عہدہ یہ ایک امانت ہے، اور یہ قیامت کے دن رسوائی اور شرمندگی کا باعث ہوگی. البتہ جو اس عہدے کے امارت کے حقوق ادا کرے اور اس کی ذمہ داریاں پوری کرے وہ اس سے مستثنی ہوگا. آپ اندازہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول عہدہ مانگتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس کا اہل نہ پاتے ہوئے عہدہ نہیں دیتے، ساتھ ہی نصیحت کرتے ہیں کہ یہ ذمہ داری ہے جس کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال ہوگا، پورا نہیں کیا تو رسوائی ہوگی، پورا کیا تو رسوائی نہ ہوگی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عہدہ نہیں دیا. آپ سمجھیں ذرا اس بات کو کہ اگر ابو سفیان نے سفارش کی، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل نہیں ہوتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ حدیث نے ہمیں کیا بتایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا بتائی؟ جو شخص عہدے کا اہل نہیں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عہدہ نہیں دیتے. اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاتب ہونے کا اہلیت نہیں رکھتے، کاتب وحی ہونے کی اہلیت نہیں رکھتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی عہدہ نہیں دیتے. بات سیدھی سی ہے، مرزا نے یعنی مرزا کی جو مکاری ہے اس کو فیور مل رہا تھا ابو زمیل کے تاثرات سے، تو اس نے ابو زمیل کے تاثرات اٹھایا، اسے حدیث بتا کے سنا دیا. اور سنے ذرا بات کو، پھر جو یہ پھپتی کسی گئی ہے کہ ابو سفیان نے آ کے سفارش کی اپنے بیٹے کے لیے سفارش نہ کرتا. آپ سمجھے ذرا اس بات، کیا یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ کسی باطل معاملے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش قبول کریں گے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. آپ سے زیادہ عدالت والا، آپ سے زیادہ عادل کون ہے؟